السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک حدیث، ایک کہانی اور ایک سبق۔ میں حمدان احمد ہوں۔ میرا تعلق پاکستان کے شہر جہلم سے ہے۔ میں اس وقت انگلینڈ کے ایک فلاحی ادارے کے زیر نگی ہوں۔ میرے دونوں جبڑے ٹوٹ چکے ہیں۔ میں کھانا چبا نہیں سکتا۔ جب کچھ پسند کا کھانا کھانے کو منگواتا ہوں تو میرے وارڈ کی دیکھ بھال کرنے والا غیر مسلم لڑکا وہ کھانا اپنے منہ سے چبا کر نکالنے کے بعد میرے منہ میں ڈالتا ہے تو میں اسے نگل لیتا ہوں۔ میں بالکل صحت مند تھا۔ مجھے میرے اعمال کی سزا ملی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے گھر والوں نے میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کروا دی جو 4 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس کا نام سائمہ تھا۔ سائمہ کا والد عمر کے پچھلے حصے میں تھا، اکثر و بیشتر بیمار رہتا تھا۔ سائمہ بلا شبہ میری اور میرے والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ کرتی، مگر وہ ٹائم نکال کر اپنے والد کی خدمت سیوا بھی کرنے چلی جاتی۔ سائمہ کی یہ عادت میری بہنوں اور ماں کو بہت ناگوار گزرتی۔ وہ اکثر مجھے اکسا کر سائمہ پر تشدد کرواتے رہتے تھے۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو سائمہ کی مجبوریوں کا پتہ تھا۔ ہم جانتے تھے سائمہ کبھی بھی سسرال کے رویے کی میکے میں شکایت نہیں کرے گی، اور یہ بھی یقین تھا کہ اگر بالفرض سائمہ شکایت کر بھی دے تو سائمہ کے میکے میں سے اس کی ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، سوائے بوڑھے والدین اور جوان بہنوں کے جو فقط بددعائیں دینے کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ سائمہ کی کمزوریاں ہمیں دلیر کرتی گئی، یہاں تک کہ میرے علاوہ میری بہنوں نے بھی سائمہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میری عادت تھی کہ جب بھی سائمہ کو مارتا تھا تو بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر اس کا منہ اوپر اٹھا لیتا تھا اور منہ پر تھپڑ مارتا تھا۔ سائمہ انتہائی گوری رنگت کی تھی۔ میرے بھائی ہاتھ کا تھپڑ کھانے کی وجہ سے اس کے منہ پر نشان پڑ جاتے تو وہ 2-3 دن باپ کے گھر نہ جاتی کہ کہیں والدین کو اس کے سسرال کے رویے کی خبر نہ ہو جائے۔ جو 2-3 دن سائمہ والدین کے گھر جانے میں ناغا کرتی، وہ دن میں سائمہ پر ہاتھ نہ اٹھاتا، مگر میری بہنیں چھوٹی موٹی بات بنا کر اس پر ہاتھ صاف کر لیتی۔ ایک بار سائمہ کو میں نے منہ پر کافی تھپڑ مارے ہوئے تھے۔ وہ اپنے میکے جانے کے قابل نہیں تھی، مگر اسے اچانک اطلاع ملی کہ اس کا والد زیادہ سیریس ہے اور سائمہ کو بلا رہا ہے، لہٰذا سائمہ کو میکے جانا مجبوری بن گئی۔ تو سائمہ میرے پاس اجازت مانگنے آئی۔ میں نے سائمہ کو تنگ کرنے کی غرض سے 2 سوٹ استری کروائے، چائے بنوائی، برتن دھلوائے، کمرے کی صفائی کروائی اور پھر کہا، میری ماں اور بہنوں سے اجازت مانگ کر چلی جاؤ۔ میرے بعد سائمہ میری ماں اور بہنوں سے اجازت مانگنے گئی تو انہوں نے بھی اپنے ذاتی کاموں میں لگا لیا۔ یہاں تک کہ شام قریب ہو گئی تو سائمہ کو جانے کی اجازت مل گئی۔ منہ پر بنے تشدد کے نشانات چھپانے کے لیے سائمہ نے گھر میں بھی نقاب کیے رکھا، مگر نہ جانے کیسے سائمہ کی ماں کی نظر سائمہ کے منہ پر چھپے میرے تھپڑوں کے نشانات پر پڑ گئی، تو انہوں نے سائمہ سے میرے متعلق پوچھا۔ سائمہ نے خود کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ ماں جی، غلطی میری تھی، میں نے ان کے بہت اہم پیپر گم کر دیے تھے، اس لیے انہوں نے غصے میں آ کر مجھے مارا۔ سائمہ کی ماں نے سائمہ کو احتیاط سے اور سنبھال کر چیزیں رکھنے کی تاکید کی، اور سائمہ کو 2 دن خود چھوڑنے آئی تو مجھ سے ملی۔ سائمہ کی ماں نے مجھے الگ لے جا کر اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کیا، جس میں بیوی کو منہ پر مارنے کی ممانعت آئی، اور مجھ سے میرا حال احوال پوچھنے کے بعد سائمہ کی طرف سے معافی مانگنے کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گویا کہ ان کے آنسو آنکھوں سے نہیں بہے تھے، مگر ان کی مترنم آنکھیں ان کے دکھ اور تکلیف کو بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کوئی جلی کٹی نہیں سنائی تھی، مگر پھر بھی مجھے ان کی باتیں بری لگی تھی۔ مجھے سائمہ پر بے وجہ غصہ آ رہا تھا
اور میں غصہ نکالنے کے لیے سائمہ سے غلطی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ قدرت بھی سائمہ پر مہربان تھی۔ سائمہ نے کوئی موقع نہ دیا تو ایک شام جب سائمہ کچن میں اکیلی چائے بنا رہی تھی تو میں نے زوردار آواز میں ہو ہا کر کے سائمہ کو ڈرا دیا۔ سائمہ کا دھیان میری طرف ہونے کی وجہ سے سائمہ کے ہاتھ میں موجود چینی کا ڈبہ زمین پر گر گیا۔ گویا کہ ڈبے کا ڈھکن بند تھا۔ چینی نیچے نہیں گری مگر مجھے بہانہ مل چکا تھا۔ میں نے کچن میں ہی چائے بنائی، سائمہ کو بالوں کی چٹیا سے پکڑ لیا اور منہ پر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ